ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا وأولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جانیاں، کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جانیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جانیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جانیاں، اور پوچھنے والے بلفظوں میں بیاں کیسے کروں، پوچھنے والے بلفظوں میں بیاں کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جانیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جانیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جانیاں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام، اور ہدیہ درود و سلام بحضور سید الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کے بعد انتہائی محترم محتشم قریب و بعید سے اپنے قلوب و ذہان کے اندر اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا جذبہ لے کر آنے والے میرے کرم فرما بزرگوں، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، معزز حاضرین و سامعین، حضرات گرامی القدر،
اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے جمعۃ المبارک کے یہ خوبصورت ساتریں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جس کے ساتھ اللہ نے ہمیں اپنا یہ خوبصورت گھر عطا فرمایا ہے، جس کے اندر بیٹھ کے ہم ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سنا رہے ہیں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں نے ٹاپک منتخب کیا ہے وہ درود و سلام کے حوالے سے ہے کہ سرکار کی ذات پہ درود پڑھنا کیسا ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، اور جو نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا ہے۔ بلا تمہید بات شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کا پڑوسی فوت ہو گیا۔ کون فوت ہو گیا؟ پڑوسی آپ کا فوت ہو گیا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا رب العالمین آج رات کو جو میرا پڑوسی فوت ہو گیا ہے، آج رات میں اس کی قبر کا پہلا جو اس کی رات گزری ہے وہ حال دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی پہلی رات کس طرح گزری ہے۔ اب وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے اللہ کے، اللہ نے دعا کو قبول فرما دیا۔ ادھر آپ سوال اٹھائیں گے کہ مولوی صاحب آسان منگی کٹی گئی ہیں لیکن اللہ پاک قبول نہیں کرنے تو باوے نہ کیا منگی تو قبول ہوئے گی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ دعا قبول کرنے کے لیے انسان کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے وہ ہے عقل حلال۔ عقل حلال کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے ساری زندگی حلال کا لقمہ کھایا ہو، حرام کبھی دیکھا بھی نہ ہو، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری میرے نبی نے فرمایا کہ صدق مقال، یعنی اس نے اپنی زبان سے جب بھی کوئی بات کی ہو تو حق اور سچ کی بات کی ہو، حق والی اور سچ والی بات کی ہو، بے شک وہ کڑوی ہو لیکن جب وہ بولا ہو تو اس نے اپنے منہ سے حق کی بات کی ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں مالک اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کی دعا کو گرامی القدر حاضرین، اب اللہ کے نیک بندے نے آپ کی دعا کو مالک نے قبول فرما لیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں سویا تو وہ بندہ میرے خواب میں آ گیا، میں نے پوچھا بھائی بتا تیری قبر کی پہلی رات کیسی گزری ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا اعمال نامہ جو تھا وہ برائیوں سے بھرا ہوا تھا، نیکیاں اس میں بہت کم لکھی ہوئی تھی، چنانچہ میرا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب فائنل یہ ہوا کہ اس کو جہنم میں لے کے چلے جاؤ۔ اب فرشتے میرے ہاتھوں میں اور میرے پیروں کے اندر زنجیریں ڈال کے مجھے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے گئے۔ جب فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک نور آ گیا اور وہ نور آ کے کہتا ہے یہ جہنم والا نہیں، یہ تو جنت والا آ گیا۔ فرمایا کہ نور آ گیا، جنت میں مجھے فرشتے گھسیٹ کے جا رہے گئے، رستے میں نور حائل ہو گیا۔ اب وہ نور آ کے کہتا ہے کہ اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو، یہ تو جہنم والا نہیں ہے، یہ تو جنت والا ہے۔ اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مالکہ تیرا حکم ہے کہ یہ گناہگار ہے، اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں، ہم تو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تیرے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن اب یہ جو نور آ گیا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جنت میں لے کے جاؤ، تیرا حکم ہے جہنم میں لے کے جاؤ، یا اللہ اب کیا کریں؟ تو رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہماری چھوڑو، جس طرح نور کہتا ہے ویسے ہی کر لو۔ فرمایا کہ جس طرح نور کہہ رہا ہے ویسے ہی کر لو۔ اب اس بندے کو جنت کے رستے سے اس کا رستہ بدل دیا گیا، جنت کی طرف رشتے عزت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہ پہنچے نا جنت میں تو جب اس کو جنت میں انہوں نے چھوڑا تو واپس رشتے چل پڑے۔ اب وہ نور بھی جب واپس پلٹا تو وہ کہنے لگا بندہ کہ رک جا نور، تو بتا تو کون ہے؟ تو نے میری زندگی بدل کے رکھ دیا قربی، یہاں پہ نہ میری ماں کام آئی ہے، نہ میرا باپ کام آیا، نہ میرے بہن بھائی کام آئے، نہ میرا کوئی دوست کام آیا، نہ میرے کوئی رشتہ دار کام آئے گئے، تو کون ہے جو یہاں پہ میرا سفارشی بن کے آ گیا ہے؟ میرے نبی کے غلام اس نور کا جواب سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ نور کہنے لگا اے اللہ کے بندے پریشان نہ ہو، میں تیرا وہ درود و سلام ہوں جو دنیا میں تو سرکار کی ذات پہ پڑھا کرتا تھا۔ فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میں تیرا درود و سلام ہوں جو تو سرکار کی ذات پہ پڑھا کرتا تھا۔ آج جب تیرے اعمال تجھے دغا دے کے چلے گئے ہیں، گھر والے تنے تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو آج جو تو سرکار کی ذات پہ درود پڑھتا تھا وہ درود تیرے لیے سفارشی بن کے آ گیا ہو، تیرے لیے میں سفارشی بن کے آ گیا ہوں۔ میرے نبی کے غلاموں پتہ چلا کہ جو سرکار کی ذات پہ درود پڑھنے والا ہوتا ہے، جو سرکار کی آل پہ درود پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ درود اس کو نہ قبر میں تنہا چھوڑتا ہے نہ کل میدان محشر میں تنہا چھوڑے گا۔
وہ اس کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب انسان، اللہ نے ذہن عطا کیا ہے، سوچ ہے، عقل ہے، انسان سوچنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے کہ یا رب العالمین اتنا بڑا تو نے آسمان بنایا ہوا ہے، دنیا کی کسی بھی کونے میں ہم جاتے ہیں آسمان ہمیں بغیر سہارے کے نظر آ رہا ہے۔ اب ہمارا یہ چھت ہے، کتنا سا ہوگا یہ، لیکن پھر بھی 4 دیواریں ہیں اور اس کے بعد 2 پلر لگے ہوئے، تب جا کے یہ چھت برقرار ہے، کھڑا ہوا ہے کتنا سا یہ۔ لیکن رب کی شان دیکھیں کہ آسمان کتنا ہے، کتنا وسیع ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آسمان کے نیچے نہ کوئی دیوار نظر آئے گی اور نہ کوئی پلر نظر آئے گا، نہ کوئی کھمبا نظر آئے گا۔ انسان کہتا ہے یا رب العالمین یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے تو کیسے کر لیتا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ اے انسان یہ کام میں نہیں کرتا، یہ میں نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتے کام کر رہے گئے۔ کون کر رہے گئے؟ توجہ کیجئے گا، فرشتے کام کر رہے گئے۔ انسان پھر سوچنے بیٹھ جاتا ہے، سوچ میں آتا ہے کہ یا رب العالمین یہ موسم کا بدل بدل کر آنا، دن اور رات کا بدل بدل کر آنا، سورج کا غروب ہونا پھر طلوع ہونا، یا اللہ یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کس طرح تو کر لیتا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ یہ کام بھی میں نہیں کرتا، یہ کام بھی فرشتے کرتے ہیں۔ یہ کام بھی کون کرتا ہے؟ بولو سارے، یہ کام کون کرتے ہیں؟ فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ اب انسان بھی سوچنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے یا رب العالمین پتھر کے اندر جو کیڑا ہے، کیڑا آج ہم رو رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، یا اللہ جو پتھر کے اندر کیڑا ہے اس کو تو رزق پہنچا رہا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانور تو جانور ہے، کیڑے جو پتھر کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ ان کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یہ تو کیسے کر لیتا ہے؟ آواز آتی ہے اس کام کے لیے بھی میں نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اب انسان پھر سوچنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، انسانی سوچ ہے، ہزاروں سوال جنم لیتے ہیں، ہزاروں سوچیں آتی ہیں، جب انسان کی عقل بس کر جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے، تو انسان کہتا ہے یا رب العالمین تو ہی بتا دے کہ تو کیا کرتا ہے۔ انسان کیا کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے یا رب العالمین تو ہی بتا دے تو کیا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آتا ہے ہم نے 2 کام کیے گئے، میں نے اپنے شایان شان 2 کام کیے گئے، ایک کام میں کر چکا ہوں، ایک کام میں کر رہا ہوں، قیامت تک کرتا رہوں گا۔ یا رب العالمین وہ کون سا کام ہے جو تو کر چکا ہے؟ دوسرا کون سا کام ہے جو تو کل بھی کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے بندے، جب نہ آسمان بنا تھا، جب نہ زمین بنی تھی، جب نہ سورج بنا تھا، جب نہ ستارے بنے تھے، جب نہ نیل و نہار بنے تھے، جب نہ سمندر بنے تھے، جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا، جب نہ آدم تھے، نہ حوا تھی، نہ کوئی اور نبی، نہ کوئی اور رسول، نہ کوئی اور مخلوق تھے، جب کچھ بھی نہ تھا، حالانکہ مجھے ہی پتا تھا کہ میں تنہا رب ہوں، میری ربوبیت کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ بھی کوئی ذات ہے۔ میرے نبی کے غلام رب فرماتا ہے اس وقت جب کچھ بھی نہیں تھا، میں نے سب سے پہلے ایک جو کام کیا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نور سے اپنے یار محمد کے نور کو پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نور سے، اپنے ذاتی نور سے اپنے یار محمد کے نور کو پیدا کروایا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، نہ آدم تھے، نہ کوئی آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھے، نہ چاند، نہ ستارے، جب کچھ بھی نہ تھا، اکیلا تنہا رب تھا، تو اس وقت رب نے اپنے نور سے اپنے پیارے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے نور سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا پیدا فرمایا تھا۔ یہ تو بات الگ ہے نا کہ 1,24,000 انبیاء آئے اور اس کے بعد سرکار کا نمبر آیا، اس لیے تو کوئی شاعر جو قلم اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے نا کہ یہ بہاریں یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے، یہ بہاریں یہ سب موسم سہانے بعد